سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکلے ہیں سرکار دو عالم پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن قرآن سنتے گئے اور دل بدل گئے، اور پھر اتنا بڑا مقام ملا کہ عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ فاروق الفارق بین الحق والباطل، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر ثانی الخلفاء ہیں، حضور کے وزیر ہیں، اور آپ کا عدل جو تھا وہ دنیا میں ایک ضرب المثل تھا۔ آج ہی ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ ایک آدمی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خلافت کا زمانہ تھا کہ دو نوجوان جو ہیں وہ ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یا امیر المومنین انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ان کا قاتل ہے، ہم اس کو بڑی دنیا میں ہم تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، آج یہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے لائے۔ امیر المومنین نے اسی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہاں کیا بھائی تم کیا کہتے ہو، یہ الزام؟ انہوں نے کہا جی واقعی صحیح کہتے ہیں، میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے مویشی پر اللہ عالم اس کی نظر تھی یا مجھے دھوکا ہوا، میں نے پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ القصاص بھائی اسلام کے اندر تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور حضرت امیر المومنین نے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ بھائی کیا تم کوئی طریقہ ہے کہ اس کو معاف کر لو، ایسے دیت لے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، تمہارے باپ کا قاتل ہے، ہم قتل کا بدلہ قتل لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے شریعت کا فیصلہ منظور ہے، انکار نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں بالکل جنگل میں صحرا میں رہنے والا ہوں، وہاں میری بیوی ہے، بچے ہیں، وہ تو بھٹک کے مر جائیں گے بیچارے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں ان کا کوئی انتظام کر دوں یا ان کو وہاں صحرا سے لے کے کسی بستی میں آباد کر دوں اور 3 دن کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر ٹھیک ہے، پھر قصاص کریں آپ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے تم صحرا میں جاؤ گے، من یضمن لک من یکفر، کون تمہاری ضمانت دیتا ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھے، کوئی ضمانت مذاق تو نہیں تھی نا جی، کوئی پیسے کی ضمانت تو نہیں تھی، اچھا بھی وہ نہیں دے گا تو میں پیسے دے دوں گا، یہ تو گردن کی ضمانت تھی نا کہ اگر وہ نہ آیا اس کے بدلے میں مجھے قتل ہونا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا بھی کوئی ضمانت دیتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین میں ابی ذر سوچ لو، یہ صحرا کے رہنے والا آدمی ہے، اگر ایک دفعہ صحرا میں نکل گیا اس کو کون ڈھونڈے گا؟ اور پھر تیری ضمانت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا تو عمر شریعت سے نہیں بدل سکتا، پھر تیری گردن اڑائی جائے گی۔ حضرت ابی ذر نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے جا کے سارا اپنے بیوی بچوں کو سنایا اور مال مویشی لے کے کسی بستی کے قریب آ کے ان کو ٹھہرایا اور کہا کہ بھی اب میرے بارے میں تو قصاص ہوگا۔
تیسرا دن جب ہوا تو عصر کے قریب حضرت نے اپنے اجماع میں حضرت ابی ذر کو بھی بلایا اور ان دو مدعی لڑکوں کو بھی بلایا، اور حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ابی ذر وہ تمہارا جو مکفول تھا نا وہ نہیں آیا، اب صرف اتنا انتظار ہے کہ سورج غروب ہوگا 3 دن پورے ہو جائیں گے، تمہارے لیے سزا نافذ ہو جائے۔ حضرت ابی ذر نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں نے ضمانت دی ہے، اب اگر نہیں آئے گا تو پھر بدلے میں میری جان حاضر ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ سورج غروب ہونے میں چند منٹ رہ گیا تھا، کوئی بندہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نجوت یا ابی ذر، ابی ذر تمہیں تو بھائی نجات مل گئی، تمہارا مکفول حاضر ہو گیا۔ نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلایا لڑکوں کے بھائی یہ تمہارا قاتل ہے تمہارے باپ کا، اب اس قصاص کر۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کا دافع نہ ہو، ہم نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ فکبر اصحاب رسول اللہ، سب نے اللہ اکبر کہا کہ حیران ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت اس نے سچ بولا ہے، اس کی صداقت کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں کہ امیر المومنین یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ ملہم ہے، محدث ہے، عبقری ہے، حضور کا وزیر ہے، اور جس کی دہشت سے دریا ڈرتے تھے، ہوائیں ڈرتی تھیں۔ تو آپ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے، جب وادی جموم کے قریب پہنچے اونٹ روکا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت پڑھی اور بڑی دیر بیٹھ کے روتے رہے۔ رو رو کے حضرت کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ مسلمانوں سب سے بڑا نسخہ جو ہے نا مولا کو منانے کا وہ آنسو بہانا۔ روتے بچے پہ تو سب رحم کرتے ہیں، ماں نہ بھی ہو تو ہر عورت اٹھا لیتی ہے، بس رونا سیکھ جاؤ نا تو سارا کام آ جائے۔ حضرت امیر المومنین رو رہے ہیں، روتے رہے روتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ قریب آئے کہ ماذا بک یا امیر المومنین، فرمایا یہ وہی جنگل ہے جہاں عمر اونٹ چلایا کرتا تھا، آج خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو ہدایت دے، جس کو ہدایت سے ہٹا دے، جس کو عزت دیں، جس کو ذلت دیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔